السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور ان کے فرمان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک عظیم ولی اور ساتھ ہی ساتھ صوفیاء کرام میں ان کا وہ مقام ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آج آپ ان کے احکام اور ان کے جو ارشادات ہیں ان سے آپ بطریق احسن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ آخر کیا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت اور امیر کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور امیر سے مراد جہاں صالح حکمران اور بادشاہ ہیں وہیں اللہ کے وہ نیک اور محبوب بندے بھی مراد ہیں جن کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی اور جن کا دل یاد الہی سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ انہی بندوں میں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرات محترم، حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی خدمت خلق اور عوام الناس کی رشد و ہدایت میں بسر ہوئی۔ آپ نے باضابطہ کوئی تصنیف تو نہیں چھوڑی، لیکن دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ہدایت کی مجالس میں جو کچھ ارشاد فرمایا ان میں کچھ آپ کے عقیدت مندوں نے محفوظ کر دیا ہے۔ حضرات محترم، آج جو میں ملفوظات آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ ملفوظات آج بھی طالبان حق کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ انہی میں سے چند حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہم آپ کے سامنے اب پیش کریں گے۔ حضرات محترم، یقین کے درجات آخر کیا ہیں؟ حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین کے 3 درجات ہیں۔ پہلا علم الیقین، اور علم الیقین یہ ہے کہ ہم نے سنا کہ فلاں جگہ دریا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ علم الیقین ہو گیا۔ دوسرا عین الیقین، یہ ہے کہ ہم دریا تک پہنچ گئے اور اس دریا کو دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین۔ اور تیسرا ہے حق الیقین، وہ یہ ہے کہ ہم اس دریا میں کودے اور غسل کیا۔ تو یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین میں جو فرق ہے، جو ان تینوں کی ڈیفینیشن ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ علم الیقین صرف علم کا نام ہے کہ اس چیز کا ہمیں علم ہوا۔ عین الیقین یعنی ہم اس دریا تک پہنچ گئے، ہم اس چیز کو ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے لیکن ابھی اس کو حاصل نہیں کیا۔ اور حق الیقین یہ ہے کہ ہم اس دریا میں کودے بھی اور غسل بھی کیا، یعنی اس چیز تک ہم پہنچے بھی، اس کو ہم نے حاصل بھی کیا اور اس سے فیض و برکات بھی ہم نے حاصل کیا، یہ ہے حق الیقین۔ حضرات محترم، اسی طرح احکام شریعت کی پابندی کے بارے میں اب ذرا سماعت کریں۔ احکام شریعت ترک کرنے والے کو گمراہ قرار دیتے ہوئے حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوش و حواس کے باوجود شریعت کے احکام کو ترک کرنا یہ دلالت اور گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص آسمان پر اڑے یا پانی پر چلے، اگر بال برابر بھی شریعت کے خلاف وہ عمل کرے تو وہ اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح احکام شریعت یعنی شریعت کی باتوں کو ترک کرنے والے کا کہیں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس تعلق سے حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر اگر مقام معرفت اور حقیقت سے گرتا ہے تو طریقت اس کا مقام ہوتا ہے، پھر طریقت سے بھی نیچے گرتا ہے تو شریعت پر مقام رہتا ہے، لیکن اگر شریعت سے گرا تو پھر اس کے لیے دوزخ کے سوا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذالک دائما ابدا۔ حضرات محترم، اسی طرح اب نماز تہجد کی فضیلت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ نماز تہجد ایسی نماز ہے
کہ یہ ہمارے اوپر تو نفل ہے، اور تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ اہمیت نماز تہجد کی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد کی نماز فرض تھی۔ حضرات محترم، تہجد کی نماز کی فضیلت اور اہمیت کچھ یوں ہے کہ تہجد ایسی نماز ہے کہ اگر انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد سجدے میں جا کر اپنے رب سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، جائز خواہشات کا، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح نماز تہجد کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد حضرت مخدوم شاہ خادم صفی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز تہجد کی جو نماز ہے اس کی ایک نہیں بہت ساری فضیلت ہے۔ حضرات محترم، تہجد کی نماز کے بارے میں حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ والوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ نماز دل کے نور کو بڑھاتی ہے اور کدورتوں کو دور کرتی ہے۔ پوری نماز اگر نہ مل سکے تو 4 ہی رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ اگر فجر کا وقت آ جائے اور صرف 2 ہی رکعت ہی مل سکے، بشرطے کہ فرض کا وقت تنگ نہ ہو، تو 2 رکعت ہی پڑھ لے۔ اگر رات کو سونے میں کسی وجہ سے دیر ہو جائے، یعنی نصف شب گزر جائے اور اندیشہ ہو کہ صبح کو تہجد کے وقت ممکن ہے کہ آنکھ نہ کھلے، تو تہجد پڑھ کر سوئے۔ پھر بھی اگر کسی وجہ سے رات کو پڑھنے کا موقع نہ ملے تو چاشت کے وقت قضا پڑھ لینی چاہیے۔ حضرات محترم، اسی طرح ارکان نماز کی رعایت کے بارے میں حضرت مخدوم شاہ خادم صفی نے آخر کیا فرمایا؟ حضرات محترم، ارکان نماز کی رعایت پر زور دیتے ہوئے مخدوم شاہ خادم صفی فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پنجگانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تمام ارکان کے ساتھ ادا نہ کر سکے، پھر اسے اور کیا ہوگا؟ یعنی اگر انسان ایسا نہ کر سکے تو پھر اور اس سے کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ اسی طرح دیانتداری کے خلاف کے بارے میں علماء کے ہوتے ہوئے اپنے علم پر بھروسہ کرنا دیانت کے خلاف ہے۔ یعنی مخدوم شاہ خادم صفی فرماتے ہیں کہ علماء کے ہوتے ہوئے اپنے علم پر بھروسہ کرنا یہ دیانت کے خلاف ہے، کیونکہ علماء اسی کام کے لیے ہی مامور ہوتے ہیں۔ اسی طرح امیر کی اطاعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے قابل کون ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ طالب صادق جب تک کسی اللہ کے ولی کا فرما بردار نہیں ہوتا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا وہ۔ یعنی اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اس کی اطاعت و خدمت لازمی ہے، اس کا فرمان یعنی شیخ کی خدمت لازمی ہے، اس کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ وہ امور باطن میں اولی الامر ہوتا ہے، جیسے کہ آیت قرآنی میں ہے کہ اطاعت کرو اللہ و رسول کی اور ان کی جو تم میں اول الامر ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح پیر زادہ ہونے پر فخر کرنے کے بارے میں حضرت مخدوم شاہ خادم صفی فرماتے ہیں کہ پیر زادہ ہونے پر فخر کو حصول منزل میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اکثر لوگ فخر کرتے ہیں کہ میں پیر زادہ ہوں، میں پیر کا لڑکا ہوں، شیخ کا لڑکا ہوں میں، اور مرشد زادہ ہوں۔ یہی خیال ان کے راستے میں روڑا ثابت ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں کرنے دیتا۔ حضرات محترم، اسی طرح فرماتے ہیں کہ مرشد جو ہے وہ قبلہ حقیقت ہے۔ یعنی مرشد کی عظمت بیان کرتے ہوئے مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد جو ہے، یعنی سب سے اہم بات کہ مرشد قبلہ حقیقت اور کعبہ طریقت ہے۔ پیر کے آداب کے دفتر سیاہ ہیں، یعنی بہت ساری کتابیں پیر کے آداب پر لکھی گئی ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح ولی کی نشانیاں اس تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو شخص نماز پنجگانہ شرائط کے ساتھ ادا کرے وہی ولی ہے، یعنی وہ اپنے زمانے کے حساب سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح قلب کا تصفیہ آپ کیا ہے ذرا وہ سمجھے، قلب کی صفائی کیسے ہو، اس تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ دل کی آلائش یعنی دل کی صفائی کیسے ہو، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دل کی گندگی دنیاوی سے پاک ہونا، یعنی جو انسان کی دل کی گندگی ہے، جو دنیاوی آلائش ہے، اس سے دل کا پاک رکھنا اور اللہ کے سوا خیالات کو دل سے نکال دینا،
جو بھی اللہ کے سوا خیال آئے اس کو نکال دے دل سے، یہی قلب کا تصفیہ ہے، اور یہ بات ذکر الہی اور مرشد کامل کی توجہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کے قلب کی صفائی نہیں ہوتی کشف قبور حاصل نہیں ہوتا۔ جب صفائی حاصل ہوتی ہے تو کشف قبور کی ضرورت نہیں رہ جاتی، جو کچھ قبر سے مکشوف ہوتا ہے خود اپنے سینے میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح گالی بکنے کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ گالی بکنے کا انجام آخر کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ گالی کے نقصان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک بار گالی بکنا 40 دن کی عبادت کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح آیات غضب کی تلاوت کے بارے میں بھی آپ کیا فرماتے ہیں ذرا وہ سمجھیں۔ مزارات پر حاضری دینے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی مزارات پر آیات رحمت کے علاوہ آیات غضب کی تلاوت نہ کرنی چاہیے۔ ہر انسان برابر نہیں ہے۔ اسی طرح مرید ہونے کے بعد معصیت میں مبتلا ہونے کی بات چلی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے تمام بندے برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح مرید ہونے کے بعد معصیت جو ہے اس میں مبتلا ہونے کی بات چلی، جو گناہ ہے اس میں انسان جسے مبتلا ہو جاتا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے برابر نہیں ہیں، نہ سب پرہیزگار ہیں اور نہ سب گنہگار ہیں۔ رب کریم ارحم الراحمین ہے، اگر اس نے کل مجھ پر رحم فرمایا اور بخش دیا تو میں اس وقت جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک اپنے سب مریدوں کو ساتھ نہیں لے لوں گا۔ اسی طرح قلب کا نور کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کم کھانے پینے کا فائدہ کیا ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ پیٹ بھر کھانے سے عبادت میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے اور کم کھانے سے قلب کا نور بڑھتا ہے۔ اسی طرح دنیا دار کا حال کیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا دار کا حال بتاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آدمی کو نہیں چھوڑتی، قوت سے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا دار کا حال یہ ہے کہ ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسرے کی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے اور تمام زندگی اس سے نجات نہیں ملتی۔ حضرات محترم، اسی طرح طلب مولا کے بارے میں طلب مولا کو اصل زندگی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طلب مولا کو کشف قبور اور کشف صدور کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جس قدر ممکن ہو طلب مولا میں کوشش کرے، اس لیے کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ طلب مولا کے لیے چلہ کھینچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہر وقت ہی کم کھانے، کم سونے، کم بولنے اور لوگوں سے کم ملنے کے سبب چلہ میں ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بوسیلۃ سید المرسلین۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔